دینپور گاؤں میں سموسوں کا ایک مشہور ٹھیلا تھا۔ یہاں کے سموسے سب کو بہت پسند تھے۔ یہ ٹھیلا پپو کا تھا، لیکن پپو بہت لالچی تھا۔ وہ ہمیشہ زیادہ پیسے کمانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اسی وجہ سے ہر وقت مختلف ترکیبیں سوچتا رہتا۔ ایک دن پپو نے سوچا، کیوں نہ سموسوں میں مسالوں اور سبزیوں کی مقدار کم کر کے سستی چیزیں ڈال دی جائیں۔ اس طرح میں زیادہ سموسے بنا کر زیادہ پیسے کما سکتا ہوں۔ یوں پپو نے اپنی ترکیب آزمائی اور کم مسالے ڈال کر اس نے ڈھیر سارے سموسے بنا ڈالے۔ شروع میں پپو نے اپنی ترکیب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ لوگ اس کے سموسے کھاتے رہے اور لوگوں کا ویسے ہی رش لگا رہتا جیسا کہ پہلے تھا۔ پپو دل ہی دل میں بہت خوش تھا، کیونکہ اس کی ترکیب کام کر رہی تھی اور اس کے سموسے ویسے ہی بک رہے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد لوگوں کو سموسوں میں کچھ فرق محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے پپو کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے کھانا کم کر دیے۔ آہستہ آہستہ پپو کے گاہک کم ہونے لگے۔ ایک دن ایک گاہک نے پپو سے کہا، پپو، تمہارے سموسوں کا ذائقہ بدل گیا ہے، وہ اتنے مزیدار نہیں رہے جتنے پہلے ہوتے تھے۔ پپو نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہوگی، میں تو وہی مسالے استعمال کرتا ہوں جو پہلے کرتا تھا۔ پپو گاہک سے جھوٹ کہہ دیتا ہے، لیکن گاہک بھی پپو کی چالاکی کو سمجھ جاتا ہے اور سب لوگوں کو اس کی چالاکیوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے پپو سے سموسے خریدنا چھوڑ دیے، کیونکہ انہیں پرانے ذائقے والے سموسے یاد آتے تھے۔ سارا دن پپو گاہکوں کا انتظار کرتا رہتا کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن کوئی اس کے سموسے کھانے نہیں آتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ گاہک نے پپو کو نصیحت کی، بیٹا، لالچ بری بلا ہے، تم نے لالچ کی وجہ سے اپنے سموسوں کا معیار خراب کر دیا ہے۔ اگر تم نے اپنے گاہکوں کا اعتماد کھو دیا تو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ سن کر پپو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اب وہ اپنے سموسوں کی پرانی ترکیب پر دوبارہ واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب کی بار جو وہ سموسے بناتا ہے انہیں اپنی پرانی ترکیب سے بناتا ہے اور دوبارہ بہترین مسالے اور سبزیاں استعمال کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں گاہک واپس آنا شروع ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ تب پپو نے دیکھا کہ ایمانداری سے کام کرنے میں ہی سکون اور برکت ہے، اور پپو نے سیکھا کہ لالچ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے کام کرنا ہی صحیح راستہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور محنت سے کمائی ہوئی عزت اور پیسہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔